ایران کے علاقوں میں باطنی فدائیوں کے خلاف اتنی کامیاب مہم چلائی کہ ان کی مضبوط اکثریت والے علاقے کوہستان اور طباس میں ان کی کمر توڑ دی۔ پھر ایک صبح جب احمد سنجر اٹھا تو اس نے اپنے قریب ہی ایک خنجر زمین میں پیوست پایا اور اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ خط کے الفاظ کم و بیش کچھ یوں تھے کہ حسن ان علاقوں میں امن چاہتا ہے، یہ خنجر زمین کے بجائے تمہارے سینے میں بھی پیوست ہو سکتا تھا۔ جی ہاں، یہ تھے سلجوقی سلطنت کے آخری مضبوط ترین سلطان احمد سنجر، جن سے سربراہ باطنی فرقہ حسن بن صباح، جنہوں نے بہت سے اہم سنی مسلمان رہنماؤں کو موت کی وادی میں پہنچا دیا تھا، نے بھی امن کی درخواست کی۔ آج کی سلجوقی عروج و زوال کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس آخری مضبوط سلجوقی سلطان کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل سیکھو جانو پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے۔ سلطان احمد سنجر کی پیدائش عراق کے شہر سنجر میں اکتوبر 1086 عیسوی میں ہوئی۔ کچھ مورخین کے مطابق آپ کے نام پر ہی اس علاقے کا نام سنجر پڑ گیا۔ ترک زبان میں سنجر کا مطلب چھرا گھونپنا اور فارسی زبان میں سنجر کا مطلب ہے شکاری پرندہ۔ آپ کا پورا نام ابو الحارث احمد سنجر بن ملک شاہ تھا۔ آپ ملک شاہ کی زوجہ بشولو یا سفریہ خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سلطان احمد سنجر کو ان کے بڑے ستیلے بھائی برکیاروق نے اپنے دور اقتدار میں 1097 عیسوی میں خراسان کا والی مقرر کیا۔ 1118 عیسوی تک آپ نہ صرف خراسان اور ترکستان میں سلجوقی سلطنت کی ان سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے بلکہ ایک مضبوط اور منظم حکمران کی صورت میں ابھر کر سامنے بھی آئے۔ 1092 عیسوی میں اپنے والد سلطان ملک شاہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر صرف 7 سال تھی، مگر آپ نے اقتدار کی جنگ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہونے کے بجائے سلجوقی سلطنت کی بقا کے لیے بہت کام کیا۔ 1118 عیسوی سے 1131 عیسوی تک سلطان احمد سنجر خراسان اور ترکستان کے علاقوں کے علاوہ اپنے بھتیجے محمود دوئم بن محمد تپار کی حکومتی امور میں سرپرستی کے ساتھ ساتھ فوجی تعاون بھی فراہم کرتے رہے۔ لیکن 1131 عیسوی میں آپ کو محمود دوئم کی وفات کے بعد مکمل طور پر خراسان، ترکستان، عراق اور ایران کے تمام علاقوں کا سلطان تسلیم کر لیا گیا۔ آپ کا نام خطبوں میں ایران، آرمینیا، آذربائیجان، موصل، دیار بکر، دیار ربیہ سے لے کر حرمین تک لیا جاتا تھا۔ سلطان احمد سنجر اس وقت کے عظیم ولی کامل اور معروف عالم دین سے روحانی فیض بھی حاصل کرتے رہے، جن کو آج کی دنیا امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ امام غزالی ہی وہ اہم شخصیت تھی جنہوں نے باطنی عقائد کے مقابلے میں عوام کی رہنمائی کی۔ سلطان احمد سنجر نے امام غزالی کی تعلیمات پر عمل کرنا تمام علماء اور مشائخ پر لازمی قرار دے دیا تھا۔ جب سلطان احمد سنجر عملی طور پر سلطان بنے تو پہلے ہی باطنی فرقہ کافی زور پکڑ چکا تھا۔ سلطان احمد سنجر کے بھائی محمد تپار نے ان کے بہت سے قلعوں کو فتح یا مسمار کر دیا، مگر ابھی بھی کئی مضبوط قلعے ان کے پاس ہی تھے اور ان کی سرگرمیاں بھی جاری تھیں۔ محمد تپار نے ان کے مضبوط قلعہ الموت اور استاوند کا محاصرہ تو کیا، مگر وہ فوت ہو گئے اور ان قلعوں کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ سلطان احمد سنجر کے زیر انتظام علاقوں خراسان اور ترکستان میں ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے باطنی فرقے کو کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ یہی وجہ تھی کہ رے، نیشاپور، بلخ، بخارا، سمرقند اور خوارزم میں نہ صرف امن تھا
بلکہ یہاں تیزی سے علمی ترقی بھی ہو رہی تھی۔ اب جب کہ 1118 عیسوی میں ایران اور عراق کے علاقے بھی ان کے زیر انتظام آئے تو انہوں نے باطنی فرقے کو ختم کرنے پر بھرپور توجہ دی۔ گو کہ وہ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہوئے، لیکن اس فرقے کی کمر توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان احمد سنجر نے قلعہ الموت کا دوبارہ محاصرہ کیا، جو ان کے بھائی محمد تبار کی موت کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ اسی دوران ایک صبح جب سلطان احمد سنجر اٹھا تو اس نے اپنے بستر کے قریب زمین میں ایک خنجر پیوست پایا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ خط کے الفاظ کم و بیش کچھ یوں تھے کہ حسن ان علاقوں میں امن چاہتا ہے، یہ خنجر سخت زمین کے بجائے تمہارے سینے میں بھی پیوست ہو سکتا تھا۔ سلطان احمد سنجر خط پڑھتے ہی سوچ میں پڑ گئے کہ ان کے قریبی لوگوں اور حفاظتی فوجیوں میں باطنی موجود ہیں جن کو پکڑنا انتہائی مشکل کام تھا، اور ان حالات میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے سلطان احمد سنجر نے حسن بن صباح کی امن کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایک معاہدہ کر لیا، جس کی روح سے باطنی کسی نئے قلعے کو فتح یا نئی فوجی عمارت کا اضافہ نہیں کریں گے، نیا اسلحہ اور منجنی کے نہیں خریدیں گے، اور کوئی نیا شخص مرید نہیں بنایا جائے گا۔ اس معاہدے کے بعد 1124 عیسوی میں حسن بن صباح کا انتقال ہو گیا، اور سلطان احمد سنجر کے بقیہ دور اقتدار میں باطنی کافی حد تک پرسکون رہے، لیکن ان کا مکمل خاتمہ نہ ہوا، جن کا بعد میں منگولوں کے ہاتھوں مکمل خاتمہ ہوا۔ سلطان احمد سنجر کی عملی زندگی جنگوں سے بھرپور تھی۔ سلطان احمد سنجر کی ایک اہم کامیابی غور کے علاقے کی فتح تھی۔ جب غور کی سلطنت علاء الدین حسین کو حاصل ہوئی تو انہوں نے سلطان احمد سنجر کی بالادستی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ہرات اور چشت کے درمیانی علاقے میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ غوریوں کو شکست ہوئی اور علاء الدین حسین قیدی بنا لیے گئے، لیکن سنجر نے انہیں جلد آزاد کر کے اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ 1117 عیسوی میں سلطان احمد سنجر نے غزنی حکمران ارسلان شاہ کے خلاف ایک جنگ لڑی اور اسے شکست دی۔ اس کے بھائی بہرام شاہ کو سلجوقی سلطنت کی طرف سے تخت پر بٹھا دیا اور اس طرح غزنی ریاست کو اپنا خراج گزار بنا لیا۔ 1130 عیسوی میں سمرقند کے حاکم احمد بن سلیمان کی بغاوت کو کچل دیا۔ 1131 عیسوی میں اپنے بھتیجے اور داماد محمود دوئم کی وفات کے بعد اس کے بھائی مسعود کی طرف سے پیدا کردہ بغاوت کے خاتمے کے لیے 1132 میں ایک خونریز جنگ لڑی اور اسے بھی شکست دی۔ 1140 عیسوی میں سمرقند کے حاکم نے دوبارہ بغاوت کی تو سلطان احمد سنجر نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا، لیکن اس محاصرے کے دوران ہی حاکم سمرقند فوت ہو گئے تو شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ سلطان احمد سنجر نے حاکم سمرقند احمد بن سلیمان کے لڑکے کو ہی حاکم بنا دیا اور صورتحال پر قابو پا لیا۔ 1138 عیسوی میں خوارزم کے صوبے میں حالات بگڑنا شروع ہوئے۔ سلجوقی سلطنت کی طرف سے مقرر کردہ گورنرز کی اطاعت میں کمی آنا شروع ہو گئی تو سلطان احمد سنجر نے اس وقت کے خوارزمی گورنر اتسس کے خلاف فوجی مہم کا آغاز کیا اور اسے ہٹا کر نیا گورنر لگا دیا، مگر جو ہی سلطان احمد سنجر کی فوج نے خوارزم چھوڑا تو اتسس نے نئے گورنر کو ہٹا کر خوارزم کے صوبے کا کنٹرول پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 1141 عیسوی تک سلطان احمد سنجر بڑی کامیابی کے ساتھ حکومت کرتے رہے، لیکن پھر کراخانیوں کی طرف سے انہیں ایک بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ علاقے میں موجود کراخانیوں کی ایک بڑی تعداد نے بغاوت کر دی
اور ماوراء النہر کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ سمرقند کے شمال میں واقع صحرائے قطوان میں احمد سنجر کی فوج اور کراخانی آمنے سامنے آ گئے۔ ایک خوفناک جنگ ہوئی، سنجر کو شکست ہوئی اور اس کے 30,000 فوجی ہلاک ہو گئے۔ سلطان احمد سنجر کی زوجہ ترکن خاتون بھی قیدی بنا لی گئیں اور ماوراء النہر کا علاقہ کراخانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوارزم کے والی اتسز نے بھی بغاوت کر دی اور خراسان پر حملہ کر دیا۔ سنجر نے بڑی دانشمندی اور جرأت سے ان حالات کا مقابلہ کیا اور جلد ہی صورتحال پر قابو پا لیا۔ کراخانیوں کو 5 لاکھ سونے کے سکوں کے عوض راضی کیا اور اپنی زوجہ ترکن خاتون کو آزاد کروا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان احمد سنجر نے والی خوارزم اتسز کو شکست دی۔ تب اس نے سلطان کی نرم دل طبیعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معافی مانگ لی اور اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد کے آنے والے سالوں میں سلطان کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر کشیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف 12 سال بعد یعنی 1153 عیسوی میں سلطان احمد سنجر کو کراخانیوں سے بھی بڑے خطرے سے دوچار ہونا پڑا، جس نے سلجوقی سلطنت کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ختلان اور بلخ میں 9 مسلم سلجوقی قسطر قبیلے کے 40,000 خاندان آباد تھے، جو سالانہ 24,000 بکریاں بطور خراج سلطان احمد سنجر کو پیش کرتے تھے۔ ایک بار ایک اہلکار نے زیادہ بکریاں طلب کی تو تلخی پیدا ہو گئی اور اس اہلکار کو غزوں نے مار ڈالا۔ یہ خبر والی بلخ کماج تک پہنچ گئی۔ والی بلخ نے سلطان سنجر کو اطلاع دی اور مطالبہ کیا کہ غزوں سے خراج وصول کرنے کا منصب اسے عطا کیا جائے۔ سلطان نے والی بلخ کو یہ منصب عطا کر دیا۔ جب والی بلخ نے جا کر غزوں سے خراج کا مطالبہ کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہمارا اور سنجر کا معاملہ ہے۔ اس پر بات بڑھ گئی اور والی بلخ کماج اور اس کا لڑکا مارے گئے۔ سلطان احمد سنجر کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے 1153 عیسوی میں غزوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ غزوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہوئے اور بطور صلح 1 لاکھ دینار اور 100 غلام دینے کی پیشکش کی۔ سلطان احمد سنجر یہ پیشکش قبول کرنا چاہتے تھے مگر ان کے مشیروں نے اس کی مخالفت کی اور جنگ پر اصرار کیا۔ بہرحال سلطان نے لشکروں کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ جب فوجی لشکر غزوں کے علاقے کے قریب پہنچے تو غزوں کے نمائندے آ گئے اور انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا اور اپنی پیشکش کو بڑھاتے ہوئے 1 من چاندی دینے کا وعدہ کیا، مگر پھر سلطان سنجر کے مشیروں نے مخالفت کر دی اور جنگ پر ہی اصرار کیا اور سلطان نے جنگ کا حکم دے دیا۔ مگر اس دفعہ تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چونکہ غزوں کے پاس لڑ کر مرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نہ صرف جم کر مقابلہ کیا بلکہ مرو، نیشاپور اور خراسان کے دیگر شہروں کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا اور سلطان احمد سنجر کو ان کی اہلیہ سمیت قید بھی کر لیا گیا۔ اس غیر متوقع شکست کے نتیجے میں سلطنت میں افراتفری پھیل گئی۔ فاتح گست اور قبیلوں نے صورتحال کو مزید ابتر کرتے ہوئے خراسان کو بلا مقابلہ جیت لیا۔ سلطان سنجر چونکہ اپنی اہلیہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے قید سے فرار کی کوئی کوشش نہ کی اور اسی طرح کم و بیش 3.5 سال گزر گئے۔ غز دن کے اجالے میں سلطان احمد سنجر کو تخت پر بٹھا دیتے اور اپنی مرضی کے احکام صادر کرواتے اور رات کو ان کو قید میں ڈال دیتے۔ آخرکار 1156 عیسوی میں سلطان سنجر کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔
اور پھر سلطان احمد سنجر نے قید سے فرار کا فیصلہ کیا اور جلد ہی انہیں وہ موقع مل گیا۔ سلطان احمد سنجر غزوں کی قید سے فرار ہو کر کسی نہ کسی طرح قلعہ ترمذ پہنچ گئے۔ وہاں ان کے وفادار سپاہی ان سے آ ملے۔ یہاں سے وہ مرو گئے تاکہ اپنی حکومت کو بحال کریں، لیکن مرو اور خراسان کے دوسرے شہروں کا ناقابل تلافی نقصان دیکھ کر انہیں بہت صدمہ پہنچا، اور یہ صدمہ سلطان سنجر کے لیے بہت بڑا تھا، کیونکہ انہوں نے اس سلطنت کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا تھا۔ اسی صدمے سے وہ بیمار پڑ گئے اور 8 مئی 1157 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں مرو میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا اور اب بھی ان کا مقبرہ مرو میں ہی موجود ہے۔ سلطان احمد سنجر کی وفات کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت کا تقریباً خاتمہ ہو گیا، کیونکہ سلطان احمد سنجر کی صرف 2 ہی صاحبزادیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے ان کے زیر انتظام علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں۔ ترک حکمران، ترک قبائل اور دیگر ثانوی طاقتیں خراسان کے علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئیں، اور ایک طویل عرصے کے تصادم کے بعد بالآخر خوارزم نے 1200 عیسوی میں اس علاقے پر اپنا کنٹرول مضبوط کرتے ہوئے ایک نئی ریاست کی بنیاد ڈال دی، جس نے تاریخ میں سلطنت خوارزم کے نام سے اپنا مقام پیدا کیا، جبکہ مغربی طرف سلاجقہ روم ایک خود مختار ریاست کا وجود رکھتے ہوئے صلیبیوں کے سامنے کھڑی تھی۔ ان دونوں ریاستوں کو بعد میں منگولوں نے فتح کر لیا، اور اس طرح سلجوقی سلطنت کی تمام بقایا جات کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بلا شبہ سلطان احمد سنجر عالم اسلام کے ایک عظیم سلطان اور نڈر لیڈر تھے۔ انہیں سلطان اعظم کا لقب بھی دیا گیا۔ آج بھی ترکمانستان میں 5 منات کے نوٹ پر احمد سنجر کی تصویر اور 100 منات کے نوٹ پر ان کے مقبرے کی تصویر اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ بلا شبہ ایک عظیم انسان اور سلطان اعظم تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔